نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے تمام بہن بھائیوں اور ماؤں کو ہماری طرف سے دل سے سلام۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سورۃ المزمل کے بارے میں۔ سورہ مزمل بہت معروف سورت ہے، گھر گھر میں پڑھی جانے والی سورت ہے۔ اس سورت کے بہت سے مضامین بھی ہیں اور بہت سے احوال بھی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نزول کے اعتبار سے تیسرے نمبر کی سورت ہے، جبکہ تدوین کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 73 یعنی کہ 73 نمبر کی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع، 20 آیتیں، 285 کلمے اور 838 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر لیل اعظم کا ذکر ہے۔ لیل کہتے ہیں رات کو، یعنی جس رات کے اندر مالک کو یاد کیا جائے وہ رات سب سے بڑی رات کہلاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت و معرفت کے منازل اور مراتب طے کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت میں عبادت کرنے کا حکم فرمایا۔ گویا ایک سچے مومن کی شان یہ ہے کہ دن کے اندر لوگ رزق کو تلاش کریں اور رات میں رازق کو تلاش کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ولایت کے یہ منازل طے کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ جو مومن صادق رات کے وقت عبادت کرنے والا بن گیا، خدا کو پکارنے والا بن گیا، رازق کو تلاش کرنے والا بن گیا، تو ولایت معرفت بڑی تیزی سے امور کرتی چلی جائے گی اور اسے خدا کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کری۔ یہ سورہ مبارکہ ان الفاظوں کے ساتھ شروع ہوتی ہے، یا ایھا المزمل، یعنی اے کملی میں لپٹنے والے۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں کئی قول ہیں۔ ابتدا زمانہ وہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے یا ایھا المزمل کہہ کر ندا کی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اس حالت میں آپ کو ندا کی گئی یا ایھا المزمل۔ بہرحال یہ ندا بتاتی ہے کہ محبوب کی ہر ادا پیاری ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ردا نبوت چادر رسالت کے حامل و لائق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ان کی اداؤں سے پکارا ہے، جیسے کہ یا ایھا المزمل، اے کالی کملی میں لپٹنے والے، اور یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے، یعنی اے کمبل اوڑھنے والے۔ ویسے تو تمام نبیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نام سے پکارا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اداؤں سے پکارا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر عبادت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ وہ طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا ورتل القرآن ترتیلا، یعنی تھوڑا حصہ آرام کے لیے ہو اور باقی شب عبادت میں گزار دی جائے، خواہ قیام نصف شب سے کم ہو یا نصف شب ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ اس قیام سے مراد تہجد ہے، جو ابتدائی اسلام میں واجب و بقول فرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب شب کو قیام فرماتے، اور لوگ نہیں جانتے تھے کہ تہائی رات یا آدھی رات یا 2 تہائی رات کب ہوتی ہے۔ وہ تمام شب قیام میں رہتے اور صبح تک نمازیں پڑھتے، اس اندیشے سے کہ کہیں قیام قدر واجب سے کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پھر یہ حکم 1 سال کے بعد منسوخ ہو گیا، اور اس کے ناسخ بھی اسی صورت میں موجود ہیں۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، یعنی جتنا قرآن پڑھا جا سکے پڑھو۔ رعایت قوف اور ادائے مخارج کے ساتھ اور حروف کے مخارج کے ساتھ تابع امکان صحیح ادا کرنا نماز میں فرض ہے۔ پیاری ماؤں بہنوں اور بھائیوں، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، یا کسی اور کے گھر پہ رہتے ہیں، اپنے کسی رشتہ دار کے گھر پہ رہتے ہیں، لیکن ان کا اپنا گھر نہیں ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہو، بہت دولت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر چیز سے نوازیں، تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارا یہ وظیفہ ضرور آزمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، یہ وظیفہ آپ نے تہجد کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے تہجد کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یا 70 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ وظیفہ بہت باکمال، بہت مجرب ہے۔ اگر آپ یہ عمل سچی نیت سے کریں گے، دل سے کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور عمل کرتے وقت آپ یہ نیت ضرور کر لیجئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ہر چیز سے نواز دیں گے تو آپ پریشان لوگوں کی مدد کریں گے اور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اپنا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول کر لیں گے، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب نوازیں گے۔ یہ سب صرف اسی شرط پر ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اتنا مشغول ہو جائیں گے کہ آپ کو دنیا نہیں دکھے گی، دنیا کو آپ بھول جائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سب کچھ نوازیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہر وہ چیز دیں گے جس کی آپ کو خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس جگہ سے نوازیں گے جہاں سے آپ کا گمان ہوگا اور جہاں سے نہیں ہوگا۔
عمل بس آپ نے سچے دل سے کرنا ہے اور اسی نیت سے کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں گے اور اپنا دل پاک اور صاف رکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ بہت آزمودہ عمل ہے اور بہت بابرکت، بہت باکمال اور بہت مجرب صورت ہے۔ سورہ مزمل بہت چھوٹی سی صورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہر انسان کو حفظ بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ سورہ مبارکہ بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے 70 دفعہ پڑھنا بھی، لیکن اگر آپ سے 70 دفعہ نہیں پڑھی جاتی تو آپ 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہر اس چیز سے نوازیں گے جس کی آپ کو خواہش تھی، اور جس کی خواہش نہیں تھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی عطا کریں گے۔ یہ بہت بابرکت صورت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ کو دنیا کی کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوگی، ہر چیز سے آپ کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا دے گا۔ آپ یہ عمل ضرور کریے گا۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ عمل کے اندر کوئی بھی مسٹیک نہیں ہو، ورنہ ہمارے جو موکلات ہیں وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور پھر آپ کا کام نہیں ہوگا اور آپ کے عمل میں رجت لگ جائے گی، جس کی وجہ سے اس عمل سے آپ کا کام جب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کے عمل سے رجت نہیں ہٹے گی۔ اگر آپ کو رجت ختم کرنے کے لیے وظیفہ چاہیے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو ضرور بتائیں گے رجت ختم کرنے کا عمل۔ اور اگر ہمارے بتائے ہوئے کسی بھی عمل سے آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس کے اندر بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ آپ نے کیا غلطی کری ہے یا آپ کا کام کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہی آپ کا کام نہیں ہوگا، ورنہ ہمارے ہر عمل سے ہر کسی کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی شخص غلطی کر دیتا ہے تو پھر ہمارے جو موکلات ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کا کام نہیں ہوتا۔ رجت کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی وظیفے میں کوئی غلطی کر دیتے ہیں تو اس عمل کے، اس وظیفے کے جو موکلات ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کا کام نہیں کرتے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے کہ جب آپ نیٹ پر سے کسی کی ویڈیو دیکھ کر کوئی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر اس کے پاس موکلات ہوتے ہیں تو آپ اگر کوئی غلطی کر دیں گے تو اس سے پھر آپ کے عمل میں رجت لگ جائے گی۔ اگر اس شخص کے پاس موکلات نہیں ہیں تو آپ کے عمل میں کوئی رجت نہیں لگے گی، لیکن آپ کا کام بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی عامل کی اجازت سے کر رہے ہیں یا آپ اپنے پیر کی اجازت سے کر رہے ہیں، اپنے مرشد کی اجازت سے کر رہے ہیں تو آپ کا کام ضرور ہوگا، کیونکہ ان کے پاس موکلات بھی ہوتے ہیں، ان کا دل سچا اور پاک و صاف ہوتا ہے تو ان کے پاس تو موکلات لازمی ہی ہوتے ہیں۔ اور ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس بھی موکلات ہوتے ہیں، اور یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے اجازت لیں گے جس کے پاس موکلات ہیں تو ہی آپ کا کام ہوگا، ورنہ آپ کا کام نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا عمل کرنے کا۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو پاگل بنا رہے ہوتے ہیں اور غلط وظائف بتا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو غلط راہ پر چلا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ US میں بھی ایک شخص ہے جس کا نام رضا علی شاہ العابدی ہے اور پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش کے اندر بہت مشہور ہے، لوگ اسے شاہ صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ اینڈ آئی تھنک آپ لوگوں نے بھی اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی، اسلام کے راستے سے بالکل ہٹا رہے ہیں یہ لوگ۔ اور اگر آپ نے بھی ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ یہ لوگ نماز اپنے طریقے کی بتا رہے ہیں، پوری نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ کا نام لینے سے بھی منع کر رہے ہیں کہ انسان اپنے منہ کو بالکل سی لے، کچھ کہے نہیں، اور ان کے بتائے ہوئے وظیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھے، کچھ نہیں کرے۔ مسنون دعائیں پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کی دعا سے منع کر رہے ہیں، ہر چیز سے یہ لوگ منع کر رہے ہیں، اور یہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھیں یا اللہ تعالیٰ کی آیت نہیں پڑھیں، کوئی چیز نہیں پڑھیں، اذان کا جواب نہیں دیں، اللہ کا نام نہیں لیں۔ اور آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی ان کی ویڈیو جو بتا رہے ہیں یہ لوگ کہ وش میڈیٹیشن کرنے کا طریقہ یا مری میڈیٹیشن کرنے کا طریقہ، اور جو مطلب شہادت کی انگلی کو اپنے انگوٹھے سے ٹچ کر کے موبائل میں ان کی ویڈیو لگا کے اپنے آگے رکھ دیں اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور اپنی وش مانگے۔ اور خصوصاً انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جانماز پہ بیٹھ کے یہ نہیں کرنا، یہ زمین پہ بیٹھ کے ہی کرنا ہے، بیڈ پہ بیٹھ کے نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا، بس اپنی جو وش ہے وہ کہنی ہے۔ اور اگر اپنے پاؤں کی فرسٹ فنگر کو اور تھم کو جوڑ کر بیٹھ جائیں گے تو جلدی کام ہوگا۔ اور اس چیز کا منع کر رہے ہیں کہ اللہ سے نہیں مانگنا، دست غیب سے نہیں مانگنا، اور گھر میں نعتیں نہیں چلائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیں، اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ گانے سنیں، اس طرح کی نازیبہ باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور غیر مذہبی لوگوں کی طرح اپنے تھم کو اور فرسٹ فنگر کو جوڑ کر اور اپنے پیروں کو جوڑ کر بیٹھ جانا، پریشانیوں کا علاج اس طرح بیٹھنے سے نہیں ملتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں، سجدے میں گڑ گڑانے سے، سجدے میں رونے سے ملتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے،
مشکل اور پریشانی میں بھی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں تو مشکل اور پریشانیاں پلک جھپکنے کی دیر بھی نہیں ہوتی کہ ہماری جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ 1 سیکنڈ کے اندر دور ہو جاتی ہیں۔ نہ کہ ہم پیر سے پیر کو جوڑ کے بیٹھ جائیں گے اور اپنی فرسٹ فنگر کو تھم سے جوڑ کر بیٹھ جائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ سو پلیز کیپ اے ڈسٹینس فرام پیپل لائک دیم، ایسے لوگوں سے بچیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے سے منع کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔